ڈیئر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور راجپوت آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ ڈیئر کلائنٹس، میں یہ ویڈیو بڑے افسوس اور بڑے صدمے کے ساتھ بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ بچی جس کے رشتے کی ڈیٹیل میں یہاں پہ لگا رہا ہوں، اس کا رشتہ میں پہلے کروا چکا ہوں، اور بدقسمتی سے میرے تمام کروائے ہوئے رشتوں میں یہ پہلا رشتہ ہے جس کی طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے 1000 سے زیادہ رشتے کروا چکا ہوں، اور آج تک ایسی نوبت کہیں نہیں آئی۔ لیکن دراصل اس میں غلطی ان محترمہ کی بھی ہے کہ انہوں نے ایک تو رشتہ کرتے وقت جلد بازی سے کام لیا، میری کچھ تحقیقات باقی رہتی تھیں تو انہوں نے اندھا اعتماد کیا اس لڑکے پہ، اور پھر اس کے بعد جب معاملات طلاق تک پہنچے تو مجھے بتایا نہیں۔ میں بالکل لا علم تھا، رابطے میں نہیں تھا ان کے ساتھ۔ اگر مجھے بتا دیتی تو میں کوئی سچویشن اس کی صحیح کر دیتا، کوئی حل نکال لیتے اس کا، لیکن پانی سر سے گزر چکا۔ آئیے میں آج ان کی جو میری ان سے بات چیت ہوئی ہے ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھ رہا ہوں۔ ڈیئر ناظرین، جیسا کہ آپ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں یا اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری آپ چینل پہ موجود باقی ویڈیوز کا بھی ایک دفعہ وزٹ کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی چیٹ۔ تو آج 2:45 بجے ان کا میسج آیا: السلام علیکم سر، انکل پلیز بات کریں مجھ سے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے سمجھا کوئی کلائنٹ ہے، کوئی لڑکے یا ہوگا کوئی، تو خیر میں نے پوچھا کہ جی کون آپ بولیں؟ تو کہتی ہیں کہ نور انکل جی میں سلمہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا کہاں سے؟ تو کہتی ہیں کہ انکل جی میں لاہور سے ہوں، سلمہ بات کر رہی ہوں، آپ شاید یاد کریں آپ نے میری شادی کروائی تھی۔ تو میں نے سمجھا کہ وہ سلمہ آفتاب پچھلے ہفتے ان کی شادی میں نے کروائی ہے ایک لڑکی کی، اس کا نام سلمہ آفتاب لاہور سے۔ تو میں نے کہا کہ آپ وہی ہیں؟ کہتی ہے نہیں نور بھائی۔ میں نے پوچھا کہ سنائیں گڑیا اپنے گھر میں خوش ہیں؟ تو کہتی ہے کہ نہیں نور بھائی میں وہ نہیں ہوں، نو انکل، آئی ایم سلمہ کھرل۔ سلمہ کھرل کے نام سے میرے کچھ کلائنٹس شاید یاد کر لیں، 2 سال پہلے میں نے اس لڑکی کے رشتے کی ڈیٹیل فیس بک پہ لگائی تھی، تو وہ آگے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، وہ اس لڑکی نے وہی بھیجی ہے آج۔ تو نام ان کا سلمہ کھرل، انہوں نے بتایا اپنا۔ تو میں نے پوچھا کہ کب بات ہوئی ہے آپ کی مجھ سے؟ تو کہتی ہیں کہ آپ کو ایسے یاد نہیں آئے گا، میں کہتی ہیں کہ نا اپنی وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ دیکھیں، رکے میں اپنی ڈیٹیل بھیجتی ہوں جو آپ نے خود لکھی تھی۔ تو یہ نیچے یہ ڈیٹیل بھی پڑی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں پوری تفصیلات بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو کہتی ہے کہ پھر یاد آئے گا آپ کو۔ میں نے کہا جی بھیجیں۔ لڑکی بہت زیادہ دکھی لگ رہی ہے، دیکھیں یہ جس طرح گیموں سینڈ کر رہی ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ ہے کوئی۔ اب جو ڈیٹیل پڑی ہے تو مجھے یاد آ گیا سب کچھ، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مکمل طور پہ اوپن کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیٹیل ان کی میں نے لکھی تھی 2 سال پہلے، جو انہوں نے حالات آپ نے بتائے تھے نا، اس کے مطابق یہ میں نے لکھی تھی، پرپوزل نمبر 3609۔ یہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوں گے جن کو یہ ڈیٹیل یاد ہوگی۔ تو خیر نئے سرے سے ہم پڑھتے ہیں اس کو دوبارہ سے، تاکہ جو نئے کلائنٹس ہیں ان کے سامنے ساری ڈیٹیل آ سکے۔ تو نام ان کا سلمہ کھرل، عمر ان کی 29 سال، ازواجی حیثیت ان کی کنواری ہیں، اور تعلیم ان کی میٹرک ہے، اور ایک بھائی ان کا اور ایک بہن، یہ چھوٹے ہیں ان سے، اور ان کے والد امام مسجد تھے،
ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو والدہ ان کی بیمار ہے۔ اچھا، یہ جو عمر 29 سال ہوتا ہے اور یہ جو ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 سال پہلے کی ہے۔ والدہ اس وقت بیمار تھی، اب نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے۔ تو میں مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری توجہ سے پلیز اس کو پڑھیے گا۔ تو یہ اس وقت جب انہوں نے رشتہ نوٹ کروایا تھا تو گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ گارمنٹ فیکٹری میں جاب کرتی تھی، لاہور میں رہتی تھی۔ 2.5 مرلے کا ان کا اپنا گھر تھا جو کہ اب سیل ہو چکا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو ساری ڈیٹیل کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بڑی ماشاءاللہ پیاری، خوبصورت، بہت زیادہ نیک، پرہیزگار، شرم و حیا کا پیکر، باپردہ بچی ہے یہ۔ تو 2 سال پہلے میں ان کا رشتہ کروا چکا ہوں، تو اب دوبارہ سے بدقسمتی سے یہ مسئلہ بن گیا۔ تو ہائٹ ان کی ہے 5 فٹ 5 انچ، تو یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ تو امام مسجد کی بیٹی ہیں، شریف ہیں، خاندانی ہیں۔ اچھا، باقی یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ اس کو آپ تسلی سے اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، سارے حالات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو یہ ڈیمانڈز ان کی جو ہے نا وہ کوئی اتنی زیادہ خاص نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ ڈیمانڈ ان کی پہلی یا دوسری شادی والا ایسا خدا ترس مرد چاہیے جو بغیر جہیز سمپل سنت کے مطابق نکاح کر سکے۔ اس وقت بھی غریب تھی، فیکٹری میں جاب کرتی تھی، اپنا گھر چلاتی تھی بڑی مشکل سے، تو جہیز دینے کی سکت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے بہت سارے لوگوں سے ان کا رابطہ کروایا بھی، لیکن انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ یہ ڈری ہوئی تھیں، بڑے حالات سے ڈرتی تھیں، لیکن ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے، شاید ان کے اوپر زیادہ کوئی مسائل بن جاتے ہیں۔ وہ لڑکا بڑا اچھا لگا تھا اور یہ تو بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ خیر، وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ ان کی یہ ڈیمانڈ پڑ چکی ہیں۔ اچھا، یہاں بھی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اکثر اس طرح لڑکی کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو وہ واٹس ایپ کے اوپر پوری شو نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اب یہاں نیچے جو لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیے گا، یہ ریڈ مور، یہ دیکھیے، وہ ڈیٹیل پوری شو نہیں ہو رہی ہوتی، اور میں کلائنٹس کو بھیجتا ہوں ڈیٹیل اس طرح، تو وہ ریڈ مور کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ وہاں پہ آ کے چپ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ باقی ڈیٹیل کہاں ہے۔ یہ تو آدھی ڈیٹیل ہے، ادھوری ہے، اب باقی والی کہاں ہے۔ اب اتنا نہیں خیال کرتے کہ یہ ریڈ مور لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید پڑھیں، تو آگے پڑھیے۔ اب آگے پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس ریڈ مور کے اوپر اس طرح کلک کرنا ہے، باقی والی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے کھل جائے گی، ویری سمپل۔ تو وہ دوست اکثر مجھ سے یہ اس بات پہ جو ہے نا وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، خیر، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنا رابطے والا نمبر بتا دوں، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، 0300881614۔ یہ نمبر آپ نے سیو کر لینا ہے اور رابطہ صرف واٹس ایپ پہ کرنا ہے۔ آپ نے پلیز رابطہ واٹس ایپ پہ کرنا ہے، کال نہیں کرنی۔ کال کے اوپر میں آپ کی کوئی بھی خدمت نہیں کر سکوں گا، نہ میں آپ کی بات کو سمجھ پاؤں گا اور نہ آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں گا، کیونکہ رشتہ میں نے آپ کو بھیجنا ہے، آپ کو مکمل پروفائل دینی ہے، تو وہ میں واٹس ایپ پہ ہی دے سکتا ہوں۔ اور پہلے اگر آپ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے واٹس ایپ پہ مجھے اپنی پروفائل دینی ہے، اپنی مکمل ڈیٹیل لکھ کر دینی ہے اور اپنی تصویر دینی ہے، تو یہ بھی آپ مجھے واٹس ایپ پہ ہی دے سکتے ہیں۔ کال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کال کے اوپر صرف ٹائم ضائع ہونا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، جو معلومات آپ دیں گے وہ میں بھول جاؤں گا۔ لکھ کر اپنی ڈیٹیل آپ خود دینی ہے آپ نے، تاکہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بات آگے چلا سکوں۔ اچھا، خیر، بڑھتے ہیں ان کی مزید ڈیٹیل کی جانب، جو آج میری ان سے چیٹ ہوئی ہے، تو یہ دیکھ لیجیے، ڈیٹیل ان کی آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی یہ لڑکی کون ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو فضول میں لمبی نہ ہو، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، انتہائی ضروری بات انتہائی مختصر انداز میں کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ رشتہ سرچ کر رہے ہیں تو جلد بازی نہیں کرنی، تسلی سے ویڈیو دیکھنی ہے اور ساری ڈیٹیل کو سمجھ کے پھر مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، صرف وہ لوگ رابطہ کریں کہ جنہوں نے واقعی رشتہ کرنا ہے، پلیز۔ بچی پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے،
تو خدا کے لیے کوئی ایسا ویسا بندہ مزید کو غلط بات ان سے کر دے تو کیوں بیچاری کے ساتھ مزید ظلم کرنا ہے؟ اس لیے صرف سنجیدہ لوگ. خیر آئیے میں آپ کو ان کی مکمل ڈیٹیل پڑھ کے سناتا ہوں. آپ بھی پڑھ رہے ہیں. جب ان کی یہ لکھی ہوئی ان کی پرانی وہ انہوں نے ڈیٹیل مجھے دی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا. میں نے کہا واٹ، اچھا تو آپ ہیں، کیسی ہو بیٹا؟ وہ کہتے ہیں شکر ہے آپ کو یاد آیا. تو میں نے کہا سوری بیٹا مجھے یاد نہیں آیا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کون ہیں. تو اٹس اوکے انکل. ڈیٹیل آپ کے سامنے ایک ایک جملہ ایک ایک فکرہ میں واضح کر کے رکھ رہا ہوں. تسلی سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ساری بات کی. تو انکل مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. وہ کہتی ہیں انکل مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. کہتی ہیں کہ بہت پریشان. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے جی، کیا ہوا سلمہ؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر اور باقی سب گھر والے تو ٹھیک ہیں نا؟ تو یہاں پہ آ کے انہوں کو کچھ وہ بزی تھی. کہتی ہیں کہ ایک منٹ پلیز ویٹ کریں تھوڑا. کہتی ہیں کہ میں بزی ہوں. تو میں نے کہا اوکے. تو اس طرح کر کے آگے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ایک ایک میسج پھر واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے آپ فری ہو کے بات کر لیں. تو لیکن مجھے ٹینشن لگ گئی، پریشانی لگ گئی مجھے کہ یار ان کا رشتہ میں نے کروا دیا تھا، کیا ہو گیا ہے یار، کیوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کس بات سے یہ پریشان ہے. تو میرے کو یہ والا میسج کیا میں نے کہا کہ آپ نے مجھے پریشان کر دیا سلمہ بیٹا، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کی تو 2 سال پہلے میں نے شادی کروا دی تھی اشرف سے. تو میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے رپلائی کیا چند منٹ بعد. کہتی ہیں کہ جی انکل، کہتی ہیں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. یقین کریں درد دل رکھنے والا بندہ اگر کوئی یہ ان کی ڈیٹیل اس طرح پڑھ رہا ہے نا، جس طرح میں آپ کے سامنے ایک ایک بات واضح کر رہا ہوں، تو یقین کریں کہ قسم سے دل پھٹنے کو جائے گا. اتنی کوئی پریشان کن صورتحال ہے. کہتی ہیں کہ سب برباد ہو گیا ہے. کہتی ہیں میری لائف برباد ہو گئی ہے. کہتی ہیں میں لٹ گئی انکل. تو یہ ان کا اگلا میسج آپ پڑھیے گا. میرا ہسبینڈ شرابی تھا، میں نے 2 سال اس کے ساتھ گزارا کیا. وہ بہت ظالم انسان تھا، مجھے بہت مارتا تھا اور گھر سے نکال دیتا تھا. دیکھ لیں جی، یہ ہے لوگوں کے حالات، اللہ معاف کرے. تو مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ایک ایک میسج. کہتی ہیں کہ میری امی فوت ہو گئی ہیں، سوری بتانا بھول گئی میں. تو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ان کی والدہ اب نہیں ہے. تو انہی 2 سال کے عرصے میں ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں. تو اور کہتی ہیں کہ اور چھوٹا بھائی احسان اسپین چلا گیا، لیکن پتہ نہیں 1 سال سے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں کس سال میں ہے. یہ ایک نئی پریشانی کی بات ہے. لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر چلے جائیں تو اپنے بہن بھائیوں کو، غریب بہن بھائیوں کو، دکھی بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں خبر رکھتے ان کی، اپنی لائف میں کے مزے اڑاتے ہیں. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ اپنی مکمل ڈیٹیل دے رہی ہیں مجھے، تازہ ترین حالات سے اپڈیٹ کر رہی ہیں مجھے. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایک میسج دکھاتا جا رہا ہوں. اور یہ انہوں نے لکھا کہ اور چھوٹی بہن نازیہ میرے ہی ساتھ رہتی ہیں. تو یہ ان کا اگلا میسج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. احسان بھائی نے گھر بھی سیل کر دیا تھا، ان پیسوں سے ہی وہ اسپین گیا تھا. یعنی وہ جو لاہور میں 2.5 مرلے کا گھر تھا ان کا اپنا، وہ بھی ان کو اس کے بیٹے نے یعنی کہ ان کے بھائی نے سیل کر دیا. تو اس کے بعد وہ اسپین چلا گیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگلا میسج ان کا کہتی ہے میرا شوہر اسی بات پہ اتنا ظلم کرتا تھا، میرا کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ کہتی ہیں اب اس نے طلاق دے دیا مجھے. یہ صرف ایک ایمو نہیں ہے، ان کے دل کی حالت ہے. درد دل رکھنے والے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں.
میسج پر دیکھیے گا ان کا. کہتی ہیں کاش امی ابو زندہ ہوتے. تو میں اس وقت بزی تھا تھوڑا. مجھے کہتی ہیں انکل آپ بزی ہیں. کہتی ہیں پلیز رپلائی کریں. تو پھر وہ مجھے یہ کال بھی کی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ میسج کر رہی ہیں مجھے. تو میں نے کہا سوری مصروف تھا میں. تو میں نے ان کے سارے میسج اس وقت پڑھ کے میں نے کہا اللہ اتنا ظلم ہوا آپ کے ساتھ میری بہن. یقین کریں بڑا دکھ ہوا مجھے, بڑا صدمہ ہوا اس بات کا مجھے. تو میں نے کہا لیکن وہ لڑکا اشرف تو بہت اچھا انسان لگتا تھا, حافظ تھا وہ, تو کتنا نیک شریف انسان لگتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میری قسمت. ناظرین, امید ہے کہ آپ یہ ساری ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک بات کو آپ مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کے آپ باقی والے حالات, انکل اس نے بہت ظلم کیے مجھ پر. مجھے مار کے میرا برا حال کر دیتا تھا, پھر کمرے میں لاک کر دیتا تھا, 24 گھنٹے کھانا بھی نہ دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ جب اتنا کچھ ہو رہا تھا تو تم نے پولیس کو کال کرنی تھی, سیدھا پولیس کو کال کرتی کہ میرا شوہر میرے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے, تو لگ پتہ جاتا اس کو. لیکن ان کا جواب سنیے گا. متاثر ہونے والے لوگ بہت متاثر ہوں گے, میں بھی بہت متاثر ہوا. کہتی ہے کہ نہیں انکل میں ایسا نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا. ہائے 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 ہائے, کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا. شریف ذاتیاں ایسی ہوتی ہیں بھائی. تو آگے ان کے میسج اگلے پڑھیے گا. تو یہ دیکھیے یہ والا میسج. جی انکل اگر وہ جان سے بھی مار دیتا تو بھی میں کبھی شکایت نہ کرتی. کچھ ہوتی ہیں شوہر پرست لڑکیاں ایسی, ورنہ آج کل اللہ معاف کرے کیا حالات ہیں دنیا کے, آپ کو بھی پتہ ہے. امی نے مجھے شوہر کی فرمان برداری سکھائی تھی. میں نے کہا کہ بھائی جب وہ اس حد تک وحشی جانور بن گیا تھا تو پھر کیسی فرمان برداری؟ جب ایک فریق حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر اس کا ظلم سہنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, پھر اس کو اس کی حال بھی چھوڑ دو. کہتی ہیں کہ نہیں انکل میں ایسی نہیں کہ اپنے شوہر کے خلاف کچھ کرتی. بہت بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے یہ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے خلاف کیسے کچھ کر سکتی ہوں. میں نے کہا بہت افسوس ہے. اور میں نے کہا کہ آپ کی امی فوت ہوئی, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں, دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہیں کیا. تو اگلی بات ان کی سنیے گا, دردناک صورتحال. تو وہ کہتی ہیں کیا بتاتی میں نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو کہتی ہیں کہ میں خود نہیں گئی امی کے منہ تک نہیں دیکھا, آخری بار ہے ماں کا منہ تک نہیں دیکھا. میں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت کہاں تھی آپ؟ تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے نہیں جانے دیا مجھے. اتنا ظالم انسان, افسوس ہے. حد ہوتی ہے کچھ ظلم کی. کوئی ڈر خوف نہیں, کوئی رشتہ داری تک کوئی حیا شرم نہیں, بس بیوی ہے ہاتھ آ گئی اس کے اوپر جتنا مرضی ظلم کرے, کوئی روک ٹوک نہیں. تو کہتی ہے کہ مجھے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا تو میں کیسے جاتی. ادھر ماں فوت ہوئی پڑی ہے, ادھر جناب بیوی کو جناب صاحب کمرے میں بند کر رہے ہیں. افسوس ہے یار. تو یہ میں مجبور ہو گیا یہ چیٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جس طرح کی یہ صورتحال تھی, ویسے بندہ اگر کسی کو بتائے تو شاید اگلا بندہ بلیو نہ کرے. اگر ویسے میں آپ کو بتاتا نا شاید آپ بلیو نہ کرتے کہ یار نور بھائی ایسا کیسے ہوتا ہے
کہ لڑکی کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہو اور وہ کوئی آواز نہ اٹھائے، کچھ بھی نہ کرے، اتنی شریف لڑکی کہاں ہو سکتی ہے؟ اب میں ان کی مکمل چیٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا سلمیٰ تم بہت بیوقوف ہو، تو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بات ان کی سنیے گا، پڑھیے گا یہ میسج، اگلی دنیا میں تو ماں سے مل لوں گی نا۔ میسج اگلے پڑھیے گا ان کے، کتنی دردناک صورتحال ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، یہ دیکھیے گا۔ میں نے کہا مجھے اس وقت ہی وہ اشرف انتہائی ضدی سا لگا تھا، میں نے منع بھی کیا تھا تمہیں کہ مجھے کچھ تحقیقات کروانے دیں، لیکن تم نے جلدی سے نکاح کر لیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ بس وہ لڑکا خوبصورت تھا اور یہ لڑکی بیوقوفی کر گئی۔ میں نے کہا اور کرو خوبصورت لڑکے سے شادی، تو کہتی ہے کہ سوری انکل۔ میں نے کہا زندگی تمہاری برباد ہوئی ہے، الٹا سوری بول رہی ہو۔ تو کہتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکا دل کا بھی خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، عقل سے کام لینا سیکھو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو دنیا کو، حالات کو۔ تو میں کچھ سمجھانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے کہا بس چھوڑیں، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کا کہتی ہیں کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ پریشان ہونا ہے اس طرح کی صورتحال میں؟ میں نے کہا میں اور تو کیا کر سکتا ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ پلیز میرا رشتہ کروا دیں۔ آپ کی ہماری فیملی پہ بہت احسان ہے انکل، پلیز میری پریشانی کو سمجھ جائیں اور کسی اچھے انسان سے رشتہ کروا دیں۔ تو آگے لکھتی ہیں میرے پاس اب رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ ایک خالہ ہے ان کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بڑھیا، میں دیکھتا ہوں، پریشان نہ ہوں آپ، اللہ خیر کرے گا۔ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی۔ تو میں نے کہا کہ اپنی تازہ فریش تصویر مجھے بھیج دیں۔ انہوں نے یہ تصویر بھیجی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کروا دی میں نے، بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ اسی وجہ سے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کی ویڈیو لگا دوں، پرمیشن لی میں نے۔ انہوں نے کہا آپ لگا دیں، پھر تصویر ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں۔ تو یہ طرح ان کی اگلی بات پڑھیے گا، ان کی اگلی بات پڑھیے گا، یہ نہ چھوڑیے گا، یہ ضرور پڑھیے گا۔ رکو میں پڑھاتا ہوں، یہ بات سنیے گا ان کی۔ میں نے تصویر دیکھ کے کہا ویسے ایک بات ہے سلمیٰ، آپ کی تصویر دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ پہ اتنے دکھ گزرے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ماشاء اللہ آپ۔ تو میں نے کہا تمہارے نصیب بھی اللہ پاک اتنے اچھے کرے جتنے خوبصورت آپ خود ہیں۔ تو ان کی یہ بات پڑھیے گا آپ، یہ والی یہ والی یہ والی۔ کہتے ہیں انکل جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے چہرے نہیں بگڑتے، ظلم کرنے والوں کو بگڑتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ظلم کر رہا ہے نا، اسی کا چہرہ بگڑے گا۔ جو صبر کر رہا ہے، مظلوم ہے، جو سہ رہا ہے، جو صبر کر رہا ہے، اس کے چہرے اس کے چہرے پہ تو فریشنس آئے گی، تازگی آئے گی۔ ظلم سہنے والے کے چہرے نہیں بدلتے، نہیں بگڑتے، ظلم کرنے والے کے بگڑتے ہیں۔ کیا پتہ کی بات کی ہے انہوں نے، زبردست۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیو لگا دوں چینل پر، رشتہ اچھا مل جاتا ہے اس طرح۔ تو کہتی ہیں لگا دیں، میں پکچر ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر دیں ڈیلیٹ پکچر، میں ویڈیو بنا کے لگا دوں گا، میرے پاس پکچر ویسے بھی سیو ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ساری چیٹ جو میں آپ کو لفظ بے لفظ ایک ایک بات آپ کو میں واضح کلیئر کر چکا ہوں۔ میں ایک دفعہ موٹے موٹے الفاظ میں پھر بتا دوں، یہ لڑکی لاہور سے ہے، کھرل کاسٹ ہے ان کی،
اور اب اس کی عمر 31 سال ہے، اب اس کی عمر 31 سال ہے اور تعلیم اس کی میٹرک ہے، ازواجی حیثیت اس کی اب طلاق یافتہ ہے۔ یہاں اس ڈیٹیل میں کماری لکھا ہوا ہے، لیکن اب آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کی ڈیورس ہو چکی ہے، ازواجی حیثیت ان کی طلاق یافتہ ہے، اور ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، اور بہن ان کے ساتھ رہتی ہے، بھائی اسپین چلا گیا ہے اور وہ ان سے رابطے میں نہیں ہے۔ والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اور ایک خالہ کے پاس ان کے گھر میں رہتی ہیں۔ یہ گارمنٹ فیکٹری والی جاب کی بات پرانی ہے، اب یہ نہیں کرتی، اور خالہ کے گھر میں رہتی ہیں۔ 2.5 مرلے کا جو گھر لکھا ہوا ہے یہ بھی ان کا اب نہیں ہے، وہ سیل ہو چکا ہے، بک چکا ہے۔ قرآن پاک کی یہ حافظہ ہیں، اور باقی ساری ڈیٹیل آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ رابطے کے لیے آپ نے میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ میری تصویر کے اوپر نمبر ہے، یہ نمبر آپ سیو کر لیں، نور رشتہ مرکز یا نور راجپوت کے نام سے، اور آپ نے میرے اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ واٹس ایپ پہ کال نہیں کرنی، میں پھر کہہ رہا ہوں، واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے مکمل، اور مکمل ڈیٹیل سینڈ کرنے کے بعد اپنی تصویر سینڈ کرنی ہے الگ سے، ڈیٹیل کے ساتھ اٹیچ کر کے تصویر نہیں دینی، الگ سے سینڈ کرنی ہے۔ تو یہ مکمل ڈیٹیل اور تصویر جب آپ سینڈ کر دیں گے میں خود ہی آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اگر آپ اس رشتے میں آپ کی بات بن گئی، میں ان سے بھی بات کر لوں گا، اور بھی میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں رشتے ہیں، میں آپ کے لیے کوئی رشتہ دیکھ لوں گا، جو بھی میری سمجھ میں آئے گا میں آپ کا ان سے رابطہ کرواؤں گا، لیکن رابطہ رجسٹریشن فیس کے بعد کروایا جائے گا، بغیر رجسٹریشن کے رابطہ نہیں کروایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ لڑکی سلمہ کے رشتے کی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے آج 2 سال بعد دوسری بار رکھ چکا ہوں، تو اتنے دکھ بھری زندگی، اتنے مشکل ترین حالات، اور ایسے میں اگر غیر رجسٹرڈ کلائنٹ کا رابطہ ان سے کروانے لگ جاؤں تو 1-2 بندے بھی غلط مل جائیں، 100 میں سے 1-2 صحیح ملتے ہیں، یہ نیٹ کے اوپر صورتحال ہے، میں واضح بتا رہا ہوں۔ تو اگر 1-2 بندے بھی غلط مل جائیں، ان سے غلط باتیں کریں، تو ظاہر ہے کہ بچی کا پہلے پریشانی کی حد سے بھی گزری ہوئی ہے، اور اتنی پریشان کن زندگی، اتنی پریشان کن صورتحال، اوپر سے اگر کوئی ٹائم پاس جس کے بعد لڑکا اگر افارہ قسم کا وہ تنگ کرنا شروع کر دے، تو بھائی یہ نہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ صرف سنجیدہ بندے کا رابطہ کروایا جائے گا، رجسٹریشن کے بعد رابطہ کروایا جائے گا، جس سے وہ رابطہ کرنا چاہیں گی ان سے رابطہ کروایا جائے گا۔ یوں سریعام کسی کو نہ نمبر دیا جائے گا، نہ کسی کو اس طرح میں ان کی تصویر دکھاؤں گا، جس کو یہ اجازت دیں گی اس کو دکھاؤں گا۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس رشتے پہ پورے اترتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی سونا چاندی مکان گاڑی کچھ کوئی ڈیمانڈ نہیں کسی بھی قسم کی، دوسری بیوی بننے بھی ایگری ہیں، اچھا رشتہ مل جائے، اچھا انسان ہو، کوئی غلط ملط، کوئی ہیوی، کوئی مشکل، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بالکل میں واضح بتا رہا ہوں، کیونکہ گھر بسانا ہے انہوں نے، پہلے ایک دھوکہ کھا چکی ہیں، اب نہ خوبصورتی کی ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی پیسے والے کی ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی کسی اور چیز کی ڈیمانڈ ہے، سمپل سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا انسان مل جائے جو رشتوں کی قدر کو جانتا ہو، عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہو، بیوی کے حقوق جانتا ہو، پہلے جیسا نہ ہو۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں، اگلی ویڈیو آپ کو تبھی ملے گی اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، تو اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو نہیں مل سکے گی۔ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو فی الحال مجھے نور راجپوت کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے آنے کا ویٹ کریں، اور میرے اس چینل کا بھی ایک دفعہ وزٹ کر لیں، آپ کی پسند کا رشتہ ضرور مل جائے گا۔ میرے چینل پہ سینکڑوں رشتے لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔